اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کے پاس سوائے ایک اضافی پسلی کے اور کچھ نہ ہوتا۔ عورت کے پاس وہ ساری ادائیں اور نشتر بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں کہ وہ سارے ستم ڈھا سکتی ہے۔ بلا شبہ عورت محبت سے گایا گیا ایک ایسا پوشیدہ رومانی گیت ہے جو صرف انہیں پر منکشف ہوتا ہے جو اسے گنگنانا چاہتے ہیں۔ عورت میں اتنا کمال ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے مرد کے دل میں دوسری عورت کے لیے جگہ پیدا نہ ہونے دے۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کریں، خاص کر جب وہ جذباتی ہو یا دکھی ہو یا خوش ہو یا غصے میں ہو یا پھر بھوکی ہو یا سانس لے رہی ہو، یعنی کہ عورت سے بحث کبھی نہ کریں۔ ہزار عشق کر لو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے۔ مرد کے لیے شادی کے بعد بیوی سے پیار، محبت، عاشقی اور رومانس کی اتنی ہی اہمیت اور وقت رہ جاتی ہے جتنی سردیاں گزرنے کے بعد رضائی کی۔ آئیے ہم کھلے دل کے ساتھ ان لوگوں کو بھول جائیں جو ہم سے محبت نہیں کرتے۔ تمہاری محبت کا صرف وہی حقدار ہے جو تم سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ لوگوں پر اعتماد نہ کرنے کی دو ہی وجوہات ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں، دوسری ہم انہیں جان جاتے ہیں۔ آج کے دور میں موبائل بھی لوگوں کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آپ کے دماغ میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دل بڑا نایاب صندوق ہے، ہر انمول گوہر اسی میں رکھا جاتا ہے۔ ہاں، زندگی محبت کے بغیر جہنم ہے۔ اگر یہ جذبہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کسی کے دل میں اپنی اہمیت دیکھنی ہو تو اس کی باتوں پر تب غور کرنا جب وہ غصے میں ہو۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دوسروں کو دینا حد درجہ بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ شادی دنیا کا واحد کام ہے جس میں تجربہ نہ رکھنے والوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا اور عامل 10,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں میں بندش ہے، ان لوگوں سے ملے جن کو معاشرہ برا کہتا ہے، ان جگہوں پر جائیں جہاں جانا منع ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جب کوئی عورت صاف الفاظ میں کہے نا کہ مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں کبھی رابطہ نہیں کروں گی، تب غصے میں آ کر اس سے بات ختم نہ کر دینا، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب عورت مرد کی وفا دیکھتی ہے اور اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کو چاہنے والا کبھی تنہا نہیں ہونے دے گا۔ اے ابن آدم، تم اس کا ماننا توڑنا۔ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو یہ تسلیم کرتے ہوئے نہ ڈرے کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے اور اس کا سب سے بڑا خوف آپ کو کھونا ہے۔ کوئی ایسا شخص جسے یہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، جسے آپ کی جھریوں اور سفید بالوں سے اعتراض نہ ہو، جس کے لیے شکل و شباہت نہیں بلکہ آپ اہم ہو۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے آپ سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ عورت خدا کی حسین ترین تخلیق ہے، اسے دوسروں کی نظر سے ہرگز نہ دیکھیں۔ ہر عورت اپنے اندر ایک مافوق الفطرت خوبصورتی رکھتی ہے جسے صرف ایک وہ مرد ہی دیکھ سکتا ہے جو اس سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ مرد کی انا اور عورت کی ضد بہت سی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جن میں محبت ہے۔ اس دنیا میں سب سے ناپسندیدہ چیز انسان کی محبت ہے۔ عورت ایک ایسا بچھو ہے جو لپٹ بھی جائے تو اس کے زہر میں بھی لذت ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت،
وہ خدا کی بنائی ہوئی ایک ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ وہ جھوٹ سننے میں بہت لطف دیتے ہیں جن کی سچائی آپ سے چھپی ہوتی ہے۔ پھول اپنی کشش تب کھو دیتا ہے جب تمہارے ہاتھ کا لمس میرے اندر خوشبو بھر لیتا ہے۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی ہو جاتا ہے۔ عورت کو پانے کے لیے اس کی کمزوری کو سمجھو۔ جوان عورت آرام چاہتی ہے، کم عمر عورت محبت چاہتی ہے، اور بڑی عمر کی عورت عزت چاہتی ہے۔ کائنات میں کئی دلکش اور جان لیوا مناظر ہیں، مگر ہائے وہ لمحہ جب کوئی عورت کھلکھلا کے ہنستی ہوگی۔ آسمان تلے کئی پنچھی راستہ بھول جاتے ہوں گے۔ تنہائی کبھی بھی بہترین نہیں رہی، یہ آہستہ آہستہ خوشی کی موت بن جاتی ہے۔ جو عورت کے سامنے مرد بننے کی کوشش کرتا ہے نا، میں اس کو لکھ کر دیتا ہوں، وہ مرد ہی نہیں۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر کرتے ہیں عبادت، دعا قبول ہوتے ہی پیر بدل دیتے ہیں۔ جسم سے کھیل کر محبت کے نام پر میرے شہر کے رانجھے ہیر بدل دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے تمہارا خیال روشنی کی رفتار سے تیز سفر کرتا ہے۔ دنیا میں خوبصورتی سے زیادہ دلکش ذہانت ہے، اور سب سے زیادہ پرکشش ہے ہم آہنگی۔ اسی سے دھنیں بنتی ہیں اور ساز بنتے ہیں۔ رویوں کی کسوٹی پر پرکھیں تو دنیا دو ہی رویوں کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی نفرت اور محبت۔ بس آپ کا انتخاب ہمیشہ محبت ہی ہونا چاہیے۔ جب کوئی عورت تمہیں استعمال کرنا چاہتی ہے تو یہ دو حرکتیں لازمی کرتی ہے۔ جب کوئی عورت تمہیں استعمال کرنا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلے بے شمار القابات سے تمہیں پکارے گی اور تمہارے دماغ پر اپنی جھوٹی باتوں کا سحر حاوی کر دے گی۔ اور اس کی دوسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہیں استعمال کرنے والی عورت کبھی بھی تم سے تمہاری مرضی سے بات نہیں کرے گی، وہ اپنی سہولت کے حساب سے تم سے بات کرے گی۔ درخت کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوتے ہیں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ خوشی تلاش کریں اس پھول کی طرح جو ہوا کے آنے سے جھومتا ہے اور اس خطرے کو پرے رکھ دیتا ہے کہ اسے تھوڑی دیر میں ٹوٹ جانا ہے۔